وہ اپنے چند حواریوں کو ملا کر رسول خدا کے پاس آئے اور کہا کہ مولا بلال اذان ٹھیک نہیں دیتے، بلال اذان ٹھیک نہیں دیتے، اور کہا کہ مؤذن چینج کریں، مؤذن کسی اور کو بنائیں۔ رسول اللہ کے ساتھ ہی بلال بیٹھے ہوئے تھے۔ رسول اللہ نے بلال کی طرف دیکھا اور بلال کی طرف دیکھ کر کہا اے بلال میں نہیں، یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بلال اذان نہ دے۔ اور انہوں نے وجہ کیا پیش کی؟ انہوں نے کہا کہ بلال کی زبان لکنت کرتی ہے اور اڑتی ہے، اس لیے بلال اذان کے الفاظ ٹھیک نہیں کہہ پاتا، بلال اذان کے الفاظ ٹھیک نہیں کہہ پاتا، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ یہ ذمہ داری کسی اور کو دے دی جائے۔ تو رسول نے کیا کہا؟ اے بلال میں نہیں کہتا، یہ لوگ کہتے ہیں۔ رسول نے ایسا کیوں کہا؟ اگر رسول کہتے کہ میں نے کہا ہے اور رسول جو بات کرے وہ تقدیر بن جاتی ہے، وہ بات تقدیر بن جاتی ہے، اس لیے رسول نے کہا کہ بلال میں نہیں کہہ رہا، یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ کل صبح کی اذان نہ لیں۔ اب بلال چل پڑے۔ اب میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ جس بندے کی نوکری چھن جائے اور اسے نوکری سے نکال دیا جائے اور وہ جاتے ہوئے اس کی جو حالت ہوتی ہے آپ سب لوگ جانتے ہیں۔ اب بلال چل پڑے ہیں وہاں سے اور بہت غمگین ہیں، چہرے پر ملال ہے، افسردگی ہے، افسوس ہے، چلتے ہوئے گلیوں میں جا رہے ہیں۔ اب بلال چلتے ہوئے گلیوں میں جا رہے ہیں اور گلیوں میں کھڑے ہوئے لوگ بلال کی طرف دیکھ کے ہنس بھی رہے ہیں اور ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ کل اذان میں دوں گا، دوسرا کہتا ہے کل اذان میں دوں گا۔ بلال یہ ساری باتیں سنتے ہوئے جا رہے ہیں، توجہ کرنی ہے بات پر۔ بلال یہ ساری باتیں سنتے ہوئے جا رہے ہیں، یکدم بلال کے ذہن میں یہ بات آئی کہ کیوں نہ اس در پر چلا جاؤں جس در کے سوالی انبیاء بھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ بلال نے سوچا کہ کیوں نہ میں اس در پر چلا جاؤں کہ جس در کے سوالی انبیاء بھی ہیں۔ اب بلال چل پڑے بی بی کے دروازے کی طرف، رخ موڑا اور چل پڑے۔ بی بی کے دروازے پر آئے، دستک دی، اندر سے بی بی سیدہ نے کہا کون ہے؟ تو حضرت بلال باہر کھڑے ہوئے تھے۔ اب جو حضرت بلال نے لفظ کہا وہ بھی اس کی بھی کوئی قیمت نہیں ہے، اور اندر سے جو بی بی نے جواب دیا اس کی بھی کوئی قیمت نہیں ہے۔ توجہ کرنی ہے میری طرف۔ حضرت بلال کہتے ہیں، بی بی نے کہا کہ کون ہے؟ حضرت بلال کہتے ہیں کہ آپ کے در کا پرانا نوکر ہوں میں، آپ کے در کا پرانا نوکر ہوں میں۔ تو اب میں کہتا ہوں کہ جو اب آواز اندر سے بی بی کی آئے گی، اس جواب میں اس نوکر کو اگلی پچھلی ساری تنخواہیں مل گئی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اگلی پچھلی ساری تنخواہیں مل گئی۔ اتنا عظمت والا جملہ اندر سے بی بی نے کہا۔ اس نے کہا کہ آپ کے در کا پرانا نوکر۔ اندر سے بی بی نے کہا چاچا کیا بات ہے، کیوں آئے ہو؟ اب جس کو محمد مصطفیٰ کی پیاری بیٹی چچا کہہ رہی ہے، سبحان اللہ، اس کی عظمت کے کیا ہی کہنا۔ نے کیا کہا کہ چچا کیسے آنا ہوا؟ سوات پڑھیں۔ اندر سے بیوی نے کہا چچا کیسے آنا ہوا؟ تو حضرت بلال نے کہا کہ اے سیدزادی، اے رسول کی پیاری بیٹی، جو میری پرانی ڈیوٹی تھی وہ مجھ سے چھین لی گئی ہے۔ بی بی نے کہا اے چچا سلیمان، اے چچا بلال، آپ کی تو یہ نوکری پکی تھی، آپ کو تو میرے بابا نے معین کیا تھا کہ آپ اذان دیں گے، معاملہ کیا ہوا ہے، کیوں آپ کو ہٹا دیا گیا ہے؟ تو حضرت بلال نے کہا کہ بی بی مجھے رسول اللہ نے اپنے طور پر نہیں ہٹایا، کچھ لوگ میری شکایت لے کے گئے ہیں۔ بی بی نے کہا کہ انہوں نے عذر کیا پیش کیا ہے؟
तो हजरत बिलाल ने कहा कि बीबी उन्होंने उज़्र ये पेश किया है कि इसकी ज़बान लुकनत करती है, अल्फाज सही अदा नहीं कर सकता, इसलिए इससे ओहदा छीन लिया जाए। तो बीबी ने वहां पर एक अजमत वाला जुमला कहा। बीबी ने कहा कि ऐ चचा, अगर ज़बान की लुकनत की वजह से ओहदे छीने जाते तो अल्लाह हजरत मूसा को तौरात अता न करता। सुभान अल्लाह। अल्लाह हजरत मूसा को तौरात अता न करता। तो ये तो कोई वजह ना हुई। बीबी ने अंदर से कहा कि ऐ चचा बिलाल, अब आप क्या चाहते हैं? तो हजरत बिलाल ने कहा कि मैं चाहता हूं कि मेरी ये ड्यूटी बरकरार रहे, मेरी ये नौकरी बरकरार रहे। तो बीबी ने कहा ठीक है, आपकी नौकरी बरकरार है। तो इसने कहा कि बीबी वो कि मैं अभी आ रहा था रास्ते में और लोग बातें कर रहे थे कि सुबह बिलाल आजान नहीं देगा, सुबह बिलाल आजान नहीं देगा। तवज्जो करनी है, सुबह बिलाल आजान नहीं देगा। और लोग एक दूसरे से कह रहे थे तू मेरी आवाज़ सुन ले, क्या मेरी आवाज़ बेहतर है, सुबह आजान मैं दूंगा। मुझे देख के, मुझे चिढ़ाने के लिए लोग ऐसे कहते थे। तो बीबी ने कहा कि उन्होंने क्या कहा, लोग क्या कह रहे थे? तो हजरत बिलाल ने कहा कि लोग कह रहे थे कि कल आजान मैं दूंगा। एक बंदा कह रहा था कल आजान मैं दूंगा। तो बीबी ने कहा क्या कहा? हजरत बिलाल ने कहा कि वो कह रहा था मैं कल आजान दूंगा। तो बीबी ने कहा कि अगर कल ही ना हो तो, अगर कल ही ना हो तो। बीबी ने कहा ऐ चचा, आप जाके आराम से सो जाएं। अब यहाँ पर जुमला है, तवज्जो करनी है। अब यहाँ पर जुमला है। अब सवाल यह है कि जिसकी नौकरी छिन जाए और उसे नौकरी से निकाल दिया जाए, उसे नींद आती है? अब इसकी नौकरी भी छिन चुकी है, अब ये जाके सुकून से सो गया। रात का पहला पहर, दूसरा पहर, रात लंबी होती गई, लंबी होती गई। अब वो लोग जो आजान देने की प्रैक्टिस कर रहे थे, उनको भूख ने सताया। वैसे भी भूख के बहुत ही माठे थे वो लोग, जहाँ भी कुछ खाने की चीजें देखते थे वहां पर टूट पड़ते थे। अब भूख ने सताया जब, तो उठे और एक दूसरे से, साथ घर थे, एक दूसरे से कहा कि ये रात इतनी लंबी हो गई है, पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ, पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। एक दूसरे से बातें करने के बाद कहा कि जाओ उस महल में देखो क्या वहां पर भी आया है सूरज, या यहाँ पर ही अंधेरा है। गए वहां पर, नहीं वहां पर भी नहीं है। बनी तमीम की तरफ जाओ, वहां पर भी नहीं है। बनी उमैया की तरफ जाओ, एक बंदे ने कहा वहां पर तो वैसे भी अंधेरा है।